السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے تیسرے روزے کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان بابا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر رمضان میں روزے داروں کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ سحری کی شروعات کھجور اور پانی سے ہو گئی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی دل کو ایک سکون ملا۔ ہم وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کا یہ وقت واقعی بہت خاص ہوتا ہے۔ رمضان کی روحانی صبح نماز کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو دل بالکل ہلکا اور سکون سے بھرا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے کچھ اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی مکہ شریف میں ہوئی۔ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ کون؟ نام بتاؤ۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آواز اور 6 سے چینل کیسا چل رہا ہے؟ ہم نے مسکراتے ہوئے کہا الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور پھر آگے نکل چلے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس لیے ہم پیرزادہ باڑہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ نماز ختم ہوتے ہی ایک نیوز کے لیے کال آ گیا اور ہم فوراً کوریج کے لیے نکل پڑے۔ نیوز کا کام ختم کرتے ہی ہم سیدھا جنر کے افطار مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں کی ساری تیاریاں دیکھ سکیں۔ یہاں پہ روزے دار صرف روزے کے لیے نہیں، اپنی روزی کے لیے بھی محنت کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ہم سالم بھائی کی فالودے کی دکان پر رک گئے۔ فالودہ تیار ہو رہا تھا اور ہم بس دیکھتے ہی رہے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا اور ہم عصر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ ہاتھ میں وضو کا پانی تھا اور دل میں رمضان کی نیت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تیسرا روزہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ شکیل حضرت سے ہم نے ملاقات لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے کچھ اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی بالکل۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت دار رسول کی عزت دار بیٹی، ان کی زندگی مبارک کیسی تھی اور ان نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مقدس اور لاڈلی صاحبزادی ہے۔ جو بھی سادات اکرام چلے ہیں بس انہی کی نسل سے چلے ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک یہ اپنی ماں کے پیٹ میں حمل میں نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت کے پھل کھانے چاہتی ہوں۔ جبرائیل السلام نے 2 سیب لے کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک آپ کھائیے، ایک حضرت خدیجہ کو دیجیے۔ دونوں نے کھایا، کہا کہ اور میاں بیوی کے تعلق پیدا کیجیے۔ وہ سیب کی برکت سے پھر الحمدللہ خود حضرت خدیجہ کو حمل ٹھہرا۔ وہ حمل حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میوے جات کی یاد آتی جنت کے تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سونگتے تھے تو وہ میوے کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاتون جنت جو ہے یہ دنیا کی حور ہے، یہ حور یعنی کتنی خوبصورت ہوں گی۔ خاتون جنت دنیا میں تشریف لائی تو پورا محلہ روشن ہو گیا ان کی نور سے۔
اور خاتون جنت کی بہت فضائل و برکات ہے. خاتون جنت یہ ہمارے عورتوں کی، نوجوان عورتوں کی سردارہ ہے جنت کی. خاتون جنت وہ خاتون ہے ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ رات کو جو ہے رات بھر پوری عبادت کرتی، دن میں اپنے شوہر کی، بچوں کی خدمت کرتی، نمازیں پڑھتی، کام کرتے کرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھی. خاتون جنت وہ ہے کہ جس کے لیے والد یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تعظیم نہیں، تعظیم تو حضور کی جائیں گی، لیکن ادب، محبت کی بنا پر جب خاتون جنت حضور کے مکان پر جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو جو ہے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور پھر ان کو بچھانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کچھ بچھا دیا کرتے. ایک والد اگر بیٹی یا بیٹا اپنے والد کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے، کوئی یہ نہیں، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات. تو اسی خاتون جنت کا تو بہت اونچا مقام ہے کہ جس کے بیٹے حسن و حسین ہو، جس کا شوہر شیر خدا ہو اور داماد رسول ہو، تو کیا کہنے ان کے. جب ان کا نکاح ہوا، ہر قدم کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے. بہت اونچی شان ہے خاتون جنت کی. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، حسنین کریم کی والدہ ہے، اور کیا چاہیے ہمارے لیے. سیدہ ہے، جو ہے سیدوں کی نسل انہی سے چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف دے گا، غم پہنچائیں گا، وہ مجھے غم پہنچائے گا. جس نے مجھے غم پہنچایا اس نے اللہ کو غم پہنچایا. اور خاتون جنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی نسلیں تو بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میرے بیٹی سے چلیں گی. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں صاحبزادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے اور میرے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. آج کی جو ہماری اسلام کی شہزادیاں ہے، ان کو پردے کے اعتبار سے اور ان کی زندگی مبارک سے کیا سیکھ لینی چاہیے آج کی جنریشن کی لڑکیوں کو؟ آج کی جو اسلامی بہنیں ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خاتون جنت ہو کر، جن کے والد سارے نبیوں کے سردار ہو کر، اور جن کو بشارت دی گئی کہ تم جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، لیکن ان کی عبادت کا کیا معمول رہتا تھا؟ کیا ان کو شوہر نہیں تھا؟ کیا ان کو اولادیں نہیں تھی؟ حسنین کریمین کس کی اولاد ہے؟ یہ دن بھر گھر کا کام کاج کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، شوہر کی خدمت کرتی، بچوں کی پرورش کرتی، اور دن بھر کام کرتے کرتے قرآن کی تلاوت کرتی، اور رات ہوتی تو مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی. جب فجر کا وقت ہوتا تو خاتون جنت کہتی ہے اللہ نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری خاتون جنت ایک دو سجدے بھی صحیح سے نہیں ادا کر سکتی. اور آج کی بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہے کام کاج کے بہانے بناتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، یہ خاتون جنت کی بچے تھے، انہوں نے بچے کی پرورش کی، ان کے وہاں کوئی نوکر نہیں تھا. ایک دن حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ، تمہارے ابا جان کے پاس لونڈیاں آئی ہے، ایک لونڈی تم بھی لا لو، تمہارے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گی. تو خاتون جنت گئی، مانگنے کے لیے شرم آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان گئے. حضور نے فرمایا اے میری بیٹی صاحبزادی، یہ تسبیح پڑھ لیا کر سونے کے ٹائم پہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیری رات بھر کی پوری تھکان ختم ہو جائیں گی. لیکن لونڈی نے غلام نہیں دیا. چاہے حضور چاہے تو ایک کیا ہزاروں غلام دے سکتے تھے خاتون جنت کے لیے، لیکن نہیں دیے میرے. تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلو اور عبادت میں گزارو، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام اسلامی بہنوں کو خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے کے بارے میں ان کا نظریہ. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ داری وہ تھی کہ کبھی کسی نے ان کے بال بھی نہیں دیکھے. اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، خاتون جنت نے تو پہلے وصیت کی تھی کہ جب بھی میرا انتقال ہو، میرا جنازہ رات میں لے کے جانا تاکہ غیر مردوں کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے. یہ خاتون جنت کا کردار تھا. اور محشر کے میدان میں ایسی خاتون جنت نے ایسا پردہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوں گا کہ سب اپنی اپنی نظریں جھکا لو، ابھی خاتون جنت یہاں سے گزرنے والی ہے. تو یہ اسلامی بہنوں نے بھی یار شادی کے موقع پہ پردے کا لحاظ نہیں کرتی، کسی کی میت ہو گئی لحاظ نہیں کرتی، کیا گھومنے پھرنے جاتی ہے پردوں کا لحاظ نہیں کرتی. غیر مردوں سے اپنے بال چھپانے کا حکم ہے. جو عورتیں ایسا کریں گی کہ اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپائیں گی، اس کو قیامت میں عذاب ہوگا. اللہ ہماری اسلامی ماں بہنوں پہ رہے. شاید درگاہوں پہ بھی ولی کے آفتان مبارک
درگاہوں پہ جانا تو ایسا منع ہی کیا گیا ہے, سب لوگ منع کرتے ہیں, سارے سنی عالم منع کرتے ہیں, اور جب کبھی دیتے اجازت جانے کی اس کا شوہر ساتھ میں ہو, یہ پردے سے ہو, نقاب ہو, ہینڈ گلوز پہنی ہو, اور وہاں پر مرد عورتوں کا خلت ولت نہ ہو, جیسے عرس کے ایام میں ہوتا ہے, ایک دوسرے کا دھکا لگتا ہے, ایسے موقع پہ نہیں جانا چاہیے عورتوں نے. پہلی بات تو جانا ہی نہیں چاہیے, اگر چلی بھی گئی بائی چانس تو کوئی حرج نہیں, تو لیکن ایسا پردہ ہو کہ کسی غیر مرد اس کو دیکھے نہیں, ہے نا, شہوت پیدا نہیں ہو اس کو دیکھ کر لوگوں کو. اور اگر دل میں خواہش ہے تو گھر میں ہی بیٹھ کر اس ولی کے بارے میں تم دل میں نیت کر لو, تمہیں یہاں آنے کا ثواب مل جائے گا. بے شک بے شک. ابھی جو عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرد لوگ جنگوں میں جاتے ہیں, خوب نیکیاں کماتے, تو قربان جائیے, حضور نے فرمائے تم گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی بچوں کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے جہاد سے بڑھ کر. اور فاتحہ دینا ہے. ابھی ہم غوث پاک کی ہر سال 11ویں مناتے ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں تو نہیں جاتے, اپنے گھروں میں, ہر ڈیکے پاک کی جنر کے اندر, اپنے گاؤں میں, اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں. کتنے ایسے لوگ ہر 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتے بڑے پیر کے, کیسا بغداد جا کے فاتحہ دیتے کیا؟ گھر بیٹھے یاد کریں گے, انشاءاللہ سنیں گے, اللہ کی ولی ہے, دستگیری کریں گے, غوث پاک دستگیری کریں گے, گھر بیٹھے پکاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو خاتم جنت کا عرص پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے, اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ہر جو ہے رمضان کے بعد میں ہر جمعہ بعد نماز عشاء منیار مسجد میں اجتماع ہوتا ہے, اور اس وقت میں جو ہے کل اتوار ہے, انشاءاللہ کل اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد میں پیرزادہ باڑہ مسجد میں انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, اس میں شرکت کرے. ایسی مزید باتیں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی. اللہ ہم سب کو خاتم جنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سے معلومات لینے کے بعد ہم افطار مارکیٹ چلے گئے. وہاں پہ ہماری ملاقات واجد بھائی, راجو بھائی اور انیس بھائی سے ہو گئی. یہ ہمارے جندر کی افطار مارکیٹ کی رونق ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایمان نور رمضان